بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، قصص الانبیاء یہ کتاب ہے، ایپیسوڈ نمبر 7، وی لاگ نمبر 288 یعنی 288، اور پیج نمبر ہے 316۔ ناظرین، یہ جو چیپٹر زیر ڈسکس ہے وہ ہے بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور خبر لانا ہدہد کا بلقیس کا، اور خبر لانا ہدہد کا بلقیس کے شہر سبا سے۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 7، وی لاگ نمبر 288 اینڈ پیج نمبر 316 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ایک یا ایک سے زیادہ وی لاگ، اس بنیاد پر، اس نیت سے کہ آپ سنیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، قصص الانبیاء کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام کے سچے قصے، سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں، اور یہ تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہم جسارت کرتے ہیں آپ تک پہنچانے کی روزانہ کی بنیاد پر، کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ نہیں تجھ کو تاریخ سے آگئی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگے وہ پادشاہی۔ خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگے وہ پادشاہی۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ایپیسوڈ نمبر 7۔ بس اسی سے حضرت نے دریافت کیا اور فرمایا کہ جن گھوڑوں نے جلدی سے اپنا دانے پر بڑھایا سو وہ مادیاں کند ہیں، اور جن گھوڑوں نے تاخیر کی کھانے میں وہ ناکند ہیں۔ اس کے بعد حکم کیا کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ اور ان کے پسینے سے شیشہ بھرا۔ غرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے سوالات ناشائستہ کو بطریق شائستہ حل کر کے اور اس کے قاصدوں کو خلط دے کر رخصت کیا۔ پس قاصدوں نے بلقیس سے جا کر یہ معجزات اور کرامتیں بشرا بیان کیں۔ بلقیس نے یہ سن کر اپنے ارکان دولت سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤں اور ان کی اطاعت قبول کروں۔ یہ کہہ کر بلقیس نے اسباب سفر کا تیار کرایا، اسباب سفر کا تیار کرایا، اپنے ساتھ لونڈیوں غلام اور بہت سا لشکر بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور تخت و دولت کو مفت خانے میں رکھ کر، اور تخت و دولت کو ہفت خانے میں رکھ کر ہفت در بند کر کے کنجیاں اپنے ساتھ لے لیں۔ اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ معتمد علیہ کے سپرد کر کے گئیں، یعنی معتمد علیہ کے سپرد کر دیں، اور پھر اس سے کہا کہ تخت جڑاؤ اور دولت پہ مدار سلطنت ہے، اچھی طرح حفاظت سے رکھنا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان کی خدمت میں جانے کا قصد و عزم کیا۔ چنانچہ ہوا نے جلدی سے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ بلقیس ملکہ شہر سبا سے عنقریب حضور کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہے۔ اور ہوا سے بھی پہلے جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا، اور کچھ مذمومیت بھی
بلقیس کی بیان کی کہ اس کی ساکھ پر بال بہت ہیں اور وہ کچھ کم عقل بھی ہے، کیونکہ ان کی ماں جنوں سے تعلق رکھتی ہے اور بہ نسبت انسان کے جن کم عقل ہوتے ہیں۔ پس جن یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ کر بعد میں بہت ڈرے کہ اگر ہماری بات جھوٹ ہو گئی تو ہم کو ضرور سزا ملے گی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان باتوں کو آزمائش کرنے کے لیے بلقیس کی آمد کی راہ پر اپنے تخت گاہ کے سامنے حوض بنوا کر اس پر ایک پل شیشے کا تیار کیا اور اس حوض میں مچھلی و مرغابی بھی چھوڑ دیں، اور وہ پل ایسا تھا کہ اوپر ظاہر معلوم ہوا یہ وہ پل ایسا تھا کہ اوپر ظاہر معلوم ہو، اور بلقیس اس کے اوپر سے آوے گی تو یقین ہے کہ پانی ہی کے دھوکے سے پنڈلیوں کے کپڑے اٹھائے گی تو پنڈلیوں کے بال ظاہر ہو جائیں گے۔ یہی حکمت اس کی آمد پر کی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کیا کہتے ہیں اس بارے میں، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں۔ خدا جانے کیا شے ہے کہ جس کو خدا سے وہ سجدے میں سر کو جھکا مانگتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اوپر اٹھا مانگتے ہیں۔ محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں۔